میں دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ دوستو، دنیا میں ہمارے سامنے ایسی بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں کہ جن پر غور کرنے سے ہمیں ایک تیسری چیز کا علم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ میں نے ابھی پڑھا کہ میں دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ ویسے تو یہ ایک معمولی سا جملہ معلوم ہوتا ہے، پر اس کے اندر ایک گہرائی ہے، ایک ڈیپتھ ہے۔ حالانکہ یہ ایک فلم کا بھی ڈائیلاگ ہے، لیکن یہ سوٹ کس کو کرتا ہے، جچتا کس کو ہے؟ تو وہ بے شک ہمارا خدا ہے، ایشور ہے، بھگوان ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے، اور یہ اسی کی شان کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ہی چلتے سینکڑوں نظریات، سینکڑوں راستے وجود میں آئے کہ جو مین نظریہ تھا وہ کہیں دبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں؟ تو ہیلو دوستو، میرا نام ہے حمزہ ربانی اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز تھی یا وجود میں آئی۔ تو دوستو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ناستک اور ایک آستک۔ یعنی ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو بھگوان کو ماننے والا ہوتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بھگوان کو نہیں مانتا ہے بلکہ وہ ایک اپنی وچار دھارا کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ جو آستک ہوتا ہے یا بھگوان کو ماننے والا ہوتا ہے وہ دھرم کی چیزوں پر پوری طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی میں راستے کو تلاش کرتا ہے اور اسی کے حکم پر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ پھر جو ناستک ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کا سہارا لیتا ہے، سائنس کا سہارا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا لاجیکلی ہو جاتا ہے کہ دھرم کو، دھارمک چیزوں کو وہ اللاجک سمجھنے لگتا ہے، یعنی اس کو بیکار سمجھنے لگتا ہے، ایک روایتی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ کہ وہ کہتا ہے کہ جو چیز سائنس ہمیں بتاتی ہے ریسرچ کر کے وہ ہمیں دھرم میں نہیں ملتا ہے، تو ہم ایک لاجیکل چیز کے سامنے اللاجیکل چیز کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اچھا، ایک بات اس میں یہ نکل کر آتی ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنے بھی کریچرز ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، اس میں سب سے سپریم کریچر یعنی اشرف المخلوقات کون سی ہے؟ تو بے شک یہ انسان ہی ہے جو اس پوری کائنات کو جج کرتا ہے، اپنی اچھا کے انوسار اس کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس ہی یہ فن ہے اور ہنر ہے اور دماغ جو سب سے سپریم کریچر ہے، اسی وجہ سے انسان سپریم کریچر ہے، اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری کائنات کو جج کرتا ہے، یوز کرتا ہے، اپنی اچھا کے انوسار اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ تو انسان کے سپریم کریچر ہونے کے باوجود انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں کو جاؤں گا۔ یہاں تک کہ جو اس کا جسم ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس مٹیریل سے بنا ہے۔ تو کل ملا کے انسان کو جو اس پوری کائنات میں سپریم کریچر ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا ہے۔ We don't know anything at all۔ تو پھر اگر انسان سائنس کا سہارا لیتا ہے تو سائنس بھی اس دنیا کی طرح گول گول گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ کر شک ظاہر کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وی آر کمپلیٹلی لمیٹڈ کریچرز، یعنی ہم پوری طرح سے محدود ہیں۔ ہماری عقلیں ایک سرکل میں کام کرتی ہے، اس سرکل سے باہر نہیں جاتی ہے۔ اس صدی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ سے جب خدا کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اور ہماری سائنس کی یہ ریسرچ اس کائنات کی ابتدا کو ایک بگ بینگ سے سمجھتے ہیں، جہاں سے ٹائم بھی شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ٹائم نہیں، لہٰذا جب وہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے تو ٹائم بھی ختم ہونے والی ایک چیز ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں خدا کا سوال کرنا کہ خدا نے یہ ساری چیز بنائی ہے، تو یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے یہ دنیا گول گول گھوم رہی ہے، یعنی یہ بیکار سا سوال ہے۔ تو ان کے حساب سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔
لیکن اس دنیا کے مہان ویگیانک جن کو البرٹ آئنسٹائن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ایک مہان ویگیانک بھی تھے اور وہ گاڈ کے بھی قائل تھے، ماننے والے تھے، لیکن وہ اپنے طریقے سے مانتے تھے، ٹریڈیشنلی یا روایتی طریقے پر نہیں مانتے تھے۔ ان کا ایک سب سے مشہور قول یہ ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی خدا ہے تو وہ کہاں ہے، ہمیں دکھتا کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک مثال ایسی ہے، تو اس کی ایک مثال یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چیٹی ایک سمندر کے اوپر کھڑی ہو کر بولے کہ سمندر کہاں ہے۔ تو دوستو، اسی طرح سے جس نے ہمارا دماغ بنایا، جو اس پوری کائنات میں سب سے سپریم کریچر، سب سے عظیم چیز ہے، پھر ایک نہیں اس نے کروڑوں اربوں بنائے، تو سوچئے دوستو سوچئے خود اس کی کیا شان ہوگی جس نے یہ سب کچھ صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سنوارا ہے، ایک خوبصورت انداز سے سنوارا ہے، سجایا ہے، کہ جو ایک دوسرے سے کہ اتنا ٹیکنیکلی بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس کائنات کے جنجال سے، اس نیٹ میں صحیح سوچ، صحیح راستہ کیسے ملے گا؟ تو آئیے ایک نظر دھارمک چیزوں میں سے قرآن کی طرف کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے ہم انسانوں کی رہنمائی ہو سکے۔ سورہ 21 ورس 30 میں کچھ اس طرح سے کہ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین وہ دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، تو پھر وہ لوگ کیوں یقین نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو وجود بخشا اور سورج چاند کو، کہ وہ ہر ایک اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے سپرم ڈراپ کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہم نے گوشت کو ہڈی بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، پھر ہم نے اس کو نیا جنم دیا۔ تو کیا ہی اللہ بہترین پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ 79 ورس 30 میں اس طرح سے ارشاد ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ یہ دنیا پوری طرح سے گول نہیں ہے بلکہ یہ آسٹرچ کے انڈے کی طرح ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا دھرم ہی وہ ہے جو ہمیں صحیح سوچ، صحیح راستہ دیتا ہے، ورنہ آج سے 1500 سال پہلے کون سا فلسفہ، کون سی ایسی سائنس موجود تھی جس نے ہمیں ایسی باتوں کا علم دیا کہ آج تک سائنس بھی اس کو نہیں ڈسکور کر پائے۔ تو فرینڈز، آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کہ ہمارا علم بہتر ہے یا خدا کا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو السلام علیکم، شت شری اکال، نمستے۔